اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یعنی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا۔ وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے ابھی کتنے مواقع باقی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکیوں کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کہیں شادی کا موقع ہو، مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ سب عزیز دوست رشتہ دار اس خاص موقع کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مل جل کر اس کے لیے کام کاج کرتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ بچوں کے امتحانات ہوں تو صرف وہ خود ہی تیاری نہیں کرتے، والدین بھی ساتھ تیاری کرتے ہیں۔ باقی تمام کام کاج چھوڑ کر اور مصروفیات چھوڑ کر اس اہم موقع کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جو کام جتنی تیاری کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام ہوتا ہے عرش پر بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی۔ یعنی زمین میں تو نیکیوں کا موسم بہار آتا ہی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قدردانی میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک منادی کرنے والا یعنی ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ، یہ تو نیکی کا موقع ہے، رک جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہر رات بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ دنیا کے جیل خانے سے آزادی کے موقع پر کتنی خوشی کوئی منا سکتا ہے، دنیا کی کسی تکلیف اور قید سے رہائی پر، تو وہ لوگ کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اس مہینے کے آنے پر جب توبہ استغفار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو وہ اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو آزادی کے ساتھ نیک کام کرنے کا موقع اور ماحول عطا کیا جاتا ہے۔ یہ موقع اور ماحول پورے سال نہیں ملتا جو اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جنت کے نہ صرف یہ کہ دروازے کھلتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، جیسے ہم خاص مواقعوں پر، کسی شادی کے موقع پر، عید پر یا کسی اور فنکشن پر خصوصاً گھر کی صفائی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جنت کو اس مہینے میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتے اور مزین فرماتے ہیں، پھر جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے زمین پر لوگ نیکیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہاں ان کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ گویا زمین و آسمان اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اور جہنم سے رہائی کے لیے بہت سے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کچھ مخصوص کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین دو اہم چیزوں پر مشتمل ہے، ایک طرف حقوق اللہ ہیں، دوسری طرف حقوق العباد ہیں۔ ایک طرف عبادات ہیں اور دوسری طرف بندوں کی خدمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ہمیں ایک طرف عبادات کا شوق دیا گیا اور اسی خطبے کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی سبق دیا گیا، اور انسانوں کے اس طبقے کے ساتھ جو سب سے مظلوم طبقہ تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا حکم دیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا کچھ کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے یعنی عبادات میں سے سب سے پہلی چیز تو خود روزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے؟ تقوی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ کیا ہے تقوی جو دل میں ہے؟ یہ دراصل ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔ کس بات کا شعور جاگتا ہے اس تقوی میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کر یہ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات میں بھی توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے۔ تقوی دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک بھی ہو، کھانا سامنے بھی ہو، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے میں روزے سے ہوں،
مجھے نہیں کھانا. آپ تنہائی میں ہوں, کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, شدید پیاس سے ہوں, لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے, جو سوچ سمجھ رکھتا ہے, جو شعور رکھتا ہے, جس کا دل زندہ ہے, جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا, جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے. رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن, صرف رمضان میں نہیں, بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو. تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے. یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے. کھانا پینا حلال ہے, بیوی حلال ہے, لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو, کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے. تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر, اسی کی محبت میں, اسی کی خوشی میں, اسی کی رضا میں حرام سے بھی بچ جاؤ, اس سے بھی رک جاؤ. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں, دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے, غفلت کی نہیں, جانوروں کی طرح نہیں, کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بھی بدترین شر الدواب کون ہے؟ الصم البکم, جو بہرے گنگے لوگ ہیں. الذین لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو اپنے شعور سے کام نہیں لیتے. تو روزہ دراصل ہمارا شعور بیدار کرتا ہے, غفلت سے نکالتا ہے, تقویٰ پیدا کرتا ہے. روزے کی فرضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال قرار دیا. الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے. ڈھال, شیلڈ جسے آپ بولتے ہیں. پرانے زمانے میں جب جنگیں فیس ٹو فیس ہوتی تھی, آمنے سامنے ہوتی تھی, تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ استعمال کی جاتی تھی. بالکل اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے, غلط کاموں سے بچنے کے لیے روزہ ایک شیلڈ کا کام دیتا ہے. جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی بھی غلطی کے وقت وہ فوراً سوچتا ہے کہ نہیں, یہ تو جہنم کا ایک شعلہ ہے, میں اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا, مجھے اس سے بچنا ہے. اور یوں روزہ 30 دن تک ایک احساس بیدار کرتے کرتے بالآخر انسان کو ساری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال, روزہ جہنم سے ڈھال ہے. یعنی جس طرح دنیا میں انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے, اسی طرح آخرت میں دوزخ سے بچانے والا ہے. آپ نے فرمایا جس طرح تمہاری لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے, پھر اسی طرح روزہ جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان اور احتساب یا ثواب کے نیت کے ساتھ روزے رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. گناہوں کی وہ آگ جو ہم نے 11 مہینے بھڑکائی, اب موقع آ رہا ہے کہ اس میں روزہ رکھ کر اور روزے کا حق ادا کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں. اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے, تقویٰ دیتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے, بلکہ جسمانی طور پر بھی روزہ بہت مفید چیز ہے. انسان کے جسم کا اس پر حق ہے. ان لجسدک علیک حق. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق جسم کو کھلا پلا کر دیا جاتا ہے یا بہت آرام کر کے دیا جا سکتا ہے. حالانکہ بسا اوقات جسم کا حق
کھانے پینے سے رک کر دینا ہوتا ہے، اور روزہ دراصل جسم کا حق دینا بھی ہے۔ ہمارا معدہ دن میں سارا وقت کام کرتا ہے، ہم اسے چین نہیں لینے دیتے، کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، اس بیچارے کو آرام تو ملتا ہی نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ معدہ، بلکہ اس کے ساتھ جگر جیسی چیز جس کو غذا کے ہضم میں مدد دینے کے علاوہ 15 اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب 10-12 گھنٹے کے لیے معدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس سے دل بھی کچھ آرام اور چین پاتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور پٹھوں پہ دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان وہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے پھر شریانوں پر یا وریدوں پر چربی نہیں چڑھتی، اور انسان زیادہ صحت مند ہوتا ہے، شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروتھ ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کی سکن دیر تک اچھی رہتی ہے، وہ جھریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خواتین تو خاص طور پر اپنی سکن کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں صرف اس جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نیت کر کے رکھنا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کی تو بہرحال پرائرٹی آخرت ہے، دنیا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر ایک نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ گروتھ ہارمونز جب بڑھتے ہیں جسم میں تو اس سے پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے۔ اور بھی اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ موقع طبی فوائد بتانے کا نہیں، لیکن ہلکا سا ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ انسان یہ جان سکے کہ ہمارا دین جب ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے تو شاید ہمیں دنیا مکمل طور پر بند کرنی پڑے یا دنیا ہم سے چھٹ جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے، وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کی ہے۔ اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ کس کا دیکھتے ہیں، صرف دنیا کا یا آخرت کا۔ آخرت ایک بلند منزل ہے، جو انسان بلندی کا سفر شروع کرتا ہے اس سے کم تر چیزیں، راستے کی چیزیں اسے ملتی چلی جاتی ہیں، وہ تو راستے میں آتی ہی ہیں، دنیا تو راستے میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص آخرت پر اپنی نظر رکھ کے جیتا ہے اور وہ قدم بقدم سفر کرتا چلا جاتا ہے، اسے وہ منزل بھی مل جاتی ہے اور راستے کے فائدے بھی اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا گول ہی ایسا رکھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیے تو آخرت اس سے چھٹ سکتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی شخص جو عاقل و بالغ ہو، جس پر روزہ فرض ہو چکا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائے اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بہانے کر کے یا محض خوف کا شکار ہو کر اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم روزہ چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے فتویٰ لے آتے ہیں اور اس کے سہارے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے بھی فتویٰ مانگو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، خواہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ بھی دیں، لیکن پھر تم اپنے مزاج کو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو زیادہ پہچانتے ہو کہ تم اپنے اوپر
کتنی مشقت لے سکتے ہو. رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرا اہم ترین کام نماز ہے، اور خصوصاً نماز تراویح ہے. نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے. اور پھر دن کی 5 نمازوں کے علاوہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بہترین ہے. یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. لیکن عام دنوں میں ہم اٹھ نہیں پاتے، عام دنوں میں سستی ہو جاتی ہے یا اتنی ہمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دے کر سحری کے وقت بھی جاگنے کا موقع دیا، اور اس کے علاوہ اگر سحری کے وقت نہ یہ نماز پڑھ سکے تو رات کے اول حصے میں بھی پڑھنے سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے پیارے بندے ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں. سال بھر تو ہماری راتیں اور کاموں میں گزرتی ہیں. عشاء کی نماز بھی بعض اوقات بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پوری توجہ اور شعور سے نہیں پڑھتے. لیکن رمضان ایک ایسا بابرکت موقع ہے کہ جس میں ہم طویل قیام کر سکتے ہیں، اور شاید یہ طویل قیام ہماری پچھلی نمازوں کی کسی کمی کوتاہی کا کفارہ بھی ہو جائے. اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات 1/3 رات گزرنے پر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. گویا تراویح کی نماز خاص طور پر دعائیں مانگنے کا وقت بھی ہے، کیونکہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اول رات پڑھیں یا آخر رات پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں. اور نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جیسے انسان نہا کر نکلے تو ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. جیسے ایک مشہور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ان کی بھی یہی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. رمضان میں عام نمازوں کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں، کیا کہ میں نماز اول وقت میں ادا کروں گی. یعنی اگر آپ نمازی ہیں تو خاص طور پر ایک اور کوشش شروع کیجئے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اس کے لیے جب شعوری کوشش کریں گے تو آپ کی نماز کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھیں نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فریضہ ہے، لیکن جب ہم اس کو سستی کر کر کے بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اجر نہیں پاتے جو پانا چاہیے. یعنی کام بھی کیا، محنت بھی کی، لیکن وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. اور خاص طور پر عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. صحابہ کرام نے عرض کون سی؟ فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے چند ٹھونگے مار لیتا ہے، اس طرح جیسے مرغا دانہ اٹھانے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. اللہ کے بندے تو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں، لیکن منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یا صرف خانہ پوری کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، آخری وقت میں پڑھتا ہے. اس لیے ہم سب اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم کوشش کر کے اول وقت میں نماز ادا کریں گے اور تاخیر نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور پھر رات کا قیام، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
تو گویا دن کے روزے کے علاوہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع عطا کرتا ہے نماز کا، یعنی گویا دن بھی عبادت اور رات بھی عبادت، کیونکہ رات کا کچھ حصہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں گزارتا ہے تو باقی رات جو سوتا ہے اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ صبح پھر روزہ رکھوں، سحری کروں، تو اس کا یہ سونا بھی ایک طرح سے عبادت ہو جاتا ہے۔ گویا رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کا سارا وقت ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اور جس میں رات کی نماز اور پھر رات کا سونا بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے جو لوگ اس مہینے کا اہتمام کریں وہی خوش قسمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس لیے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگرچہ تراویح نماز فرض نہیں ہے لیکن بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ زیادہ نفل جب پڑھتے ہیں یا لمبی نماز پڑھتے ہیں تو عموماً تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، جلدی سے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے، وہ صرف تعداد پوری کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ وقت تعداد پوری کرنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا ہے، بخشش کرانے کا ہے۔ اس لیے اس نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا کہ نماز کی چوری سے بچو۔ آپ نے فرمایا، چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین وہ انسان ہے جو نماز چراتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی نماز کی چوری کیا ہے؟ تو آپ نے اس پر کیا فرمایا کہ جو رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، یعنی ابھی رکوع میں گئے نہیں کہ اٹھ کھڑے ہوئے، سجدہ کیا نہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے، ایک سجدے سے اٹھ کے ٹک کے بیٹھے ہی نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور نماز میں ہل جل ہی رہی اور ختم کر دی گئی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس طرح نماز ادا کریں کہ نماز کا بھی حق ادا ہو، نہ کہ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کی چوری کے مرتکب ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا۔ اس لیے خاص طور پر رمضان کی تراویح میں سارا مہینہ قرآن کی قرات سننا زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے نماز میں یعنی قیام میں جب تراویح میں تلاوت کی جائے تو اس وقت انسان زیادہ بہتر طور پر اس کی قرات کرے یا سنے۔ تراویح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر حاضر ہو جہاں کچھ لوگ مل جل کر تراویح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک حافظ نہیں، ہم سب لمبا اور طویل قیام کر نہیں سکتے۔ اس لیے جن مساجد میں تراویح کا اہتمام ہو، اگر موقع پائیں تو وہاں حاضر ہوں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بہتر طور پر نماز ادا ہو سکے گی، کیونکہ انسان جو کام دوسروں کے ساتھ مل جل کر کرتا ہے وہ زیادہ اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ تنہا نیکی کرنا ذرا بھاری ہوتا ہے لیکن مل کر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکے، یعنی عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت کا مسجد جانا پسندیدہ نہیں۔ ہاں، اگر اپنی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھ کر اپنے فریضے کو ادا کر کے انسان واپس آئے تو یہ ایک بہت ہی عمدہ عبادت ہے جو عموماً گھر میں میسر نہیں آتی۔ پھر رمضان میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام قرآن سے تعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس لیے سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رمضان ہی میں ہوگا۔ اور اس تعلق کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہم دن میں تلاوت کریں، دوسرے یہ کہ رات کو قیام کی حالت میں اس کو سنیں یا پڑھیں، جن لوگوں کو زبانی زیادہ یاد ہے وہ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرے یہ
کہ اس مہینے میں اس کتاب پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کی بینات رکھتا ہے۔ ہدایت تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور فرقان کیا ہے؟ اچھے برے کا فرق بتانے والی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کے اندر ایسی تعلیمات، ایسے احکامات موجود ہیں کہ جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے، اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا پہ چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ کتاب دراصل انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ قرآن پاک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر اتری ہے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ تمام لوگوں کو خبردار کرنے والے ہوں۔ بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بہت واضح کرنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نمبر 1 یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ سب سے افضل اور سب سے بڑے فرشتے جبریل امین اس کو لائے ہیں۔ پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور مقصد کیا بتایا گیا، کیوں نازل ہوئی؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ عظیم ترین کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمام انسانیت کی رہنمائی کی جائے اس کے ذریعے۔ یہ کتاب بہت عزت والی ہے، بہت بلند درجہ ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ لیکن کیوں آئی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے۔ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کتاب تو سارے عالمین کے لیے ہے۔ ھدی للناس، سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کتاب کے اترنے کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ چکا ہے؟ کیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے اس کلام سے فیضیاب ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو میرے اور آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، کیوں نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فریضہ ادا کر کے جا چکے۔ آپ نے جاتے ہوئے یہ امانت کس کے سپرد کی تھی؟ اپنی امت کے سپرد کی تھی۔ صحابہ کرام نے اس امانت کو خوب نبھایا، لیکن آج کے اس دور میں میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے رمضان میں اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ نمبر 1 تلاوت کی شکل میں ہوگا۔ یعنی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا حق ادا کر سکیں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا ہوگا، پرسنل ریلیشن شپ۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک ذاتی تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جن انسانوں کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے ساتھ بھی ایک ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، بہت سی آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں،
کسی دکان میں جاتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، بس وہ چیزیں ہیں، کسی کی ہیں، دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، چاہیے تو اس کو خرید لیں، لیکن وہ آپ کی ذاتی چیز نہیں ہوتی، اس لیے چاہے آپ کو پسند بھی ہو تو ایک ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ۔ ہاں، اگر اس چیز کو آپ خرید کر اٹھا کر گھر لے آتے ہیں تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ بازار میں رکھے ہوئے کسی ڈیکوریشن پیس کو آپ صاف نہیں کرتے، آپ اسے اپنا نہیں سمجھتے، لیکن گھر کی چیز کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جب ہمارا ایک ذاتی تعلق، ایک پرسنل تعلق قائم ہوگا، جبھی آپ اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ اس ذاتی تعلق کے لیے پہلا کام اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ رمضان میں تلاوت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر بھی ایک حرف پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے، یعنی نفل درجے کی، تو اس کا اجر فرض کے ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب۔ تو اس لیے خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ عموماً ہم سحری کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کبھی گپ شپ کرنے لگتے ہیں، ٹیلی فون کرنے لگتے ہیں، اور ادھر ادھر چیزیں سمیٹتے ہیں، اور گھر کے کاموں میں کچھ لگ جاتے ہیں، بہت فریش ٹائم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کریں۔ فجر کی بہترین نماز وہ ہے جو اندھیرے میں شروع کی جائے اور روشنی تک پڑھی جائے۔ اگر ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں تو فجر کی نماز ان دنوں میں طویل پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر یاد نہیں، بدقسمتی سے، یہ لفظ بدقسمتی کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہی خوش قسمت ہے نا، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے پیاری چیز اس نے اپنے سینے میں رکھی ہوئی۔ ہم اس کے لیے عموماً اہتمام نہیں کرتے، اور صرف قل ہو اللہ اور چند صورتوں پر ہی جیتے ہیں۔ تو جتنا جتنا آپ کے اندر وہ ہے اس کو آپ پڑھیے، اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس وقت تلاوت کیجیے، سورج نکلنے تک آپ تلاوت کرتے رہیے، اور پھر اس کے بعد آپ گھر کے کام کاج کر لیجیے۔ ان کے لیے تو بہت سا وقت ہے، لیکن وہ افضل وقت جو نماز کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ وہ افضل وقت جو قرات کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ عموماً ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں عبادت کا درجہ اور مقام اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں غور و فکر، تدبر، کیونکہ یہ آیت جو بھی میں نے آپ کو سنائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے نہیں ملا کرتی۔ مثلاً آپ کو کہیں جانا ہے، یہیں آئے ہیں آپ آج، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ میری طرح پہلی بار یہاں پر آئے ہوں، اور آتے ہوئے آپ کو راستہ تلاش کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑی ہو، اور اگر آپ راستہ کسی ایسے شخص سے پوچھ رہے تھے کہ جو مثلاً فرینچ بول رہا تھا یا عربی بول رہا تھا، اور آپ عربی اور فرینچ جانتے نہیں، تو بتائیے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا کہ مجھے کہاں سے جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح جب تک یہ پتا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم زندگی کا وہ مقصد پا نہیں سکتے جو اس کتاب کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کیجیے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ لیکن عام طور پر جب ہم خود سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کوئی بات سمجھ میں آتی، کوئی نہیں آتی، پھر تھوڑی دیر بعد ہم گھبرا جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم رمضان میں ہر روز اکٹھے ہوں، روز کا ایک پارہ پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، اور اس طرح 30 دنوں میں ایک دفعہ ہم شروع سے آخر تک موٹی موٹی باتیں تو جان لیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، اور پھر سال بھر اس کی ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ پڑھتے رہیں جتنا جتنا موقع ہو۔
لیکن یہ وقت، رمضان کا وقت، سارے قرآن کی دہرائی کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دہرائی 2 مرتبہ کی۔ اگر ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے وقت دن میں بھی ایک پارا سمجھ کر پڑھیں اور وہی پھر رات کو تراویح میں سنیں تو انشاءاللہ 2 دفعہ تو ہو ہی جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اکیلے پڑھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اکٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس سے مراد تو مسجد ہے، لیکن خواتین کے لیے تو مسجد میں جگہ سچ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سہولت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو سکیں، جب بھی لوگ کہیں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یعنی سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں، یعنی ذکر کی، تعلیم کی ایسی مجلسیں جس میں اللہ کی کتاب اکٹھے بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہو، اس پر رحمت بھی آتی ہے، سکینت بھی اترتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بیچ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں گوشے پر فلاں جگہ پر لوگ بیٹھ کر میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کے یہاں آنے میں وقت چاہیے، تھوڑی سی آپ کو دوسری مصروفیات کم کرنی ہوگی، آنے جانے کی بھی زحمت برداشت کرنی ہوگی، لیکن جو قربانی آپ کریں گے اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ یہاں پائیں گے وہ اکیلے گھر بیٹھ کے نہیں پا سکتے۔ اگرچہ اکیلے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھنا ثواب کا باعث تو ہے، لیکن اکٹھے بیٹھ کر اس کو سمجھنا، اس میں کئی برکتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اور جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا ہے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے خود پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے سننا۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کے سننے کا بہت دفعہ ذکر آتا ہے۔ تلاوت تو آپ گھر میں کر ہی لیں گے، پھر آپ عربی میں رات سن ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا ترجمہ سننا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، اس سے صبح اور رات کی دونوں عبادتیں زیادہ پر اثر ہو جائیں گی، اس کو زیادہ انجوائے کر سکیں گے۔ آپ اپنے اندر، اپنی روح اور دل کے اندر ایک خاص تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور جہاں تک قرآن کے سننے کا تعلق ہے تو اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند فرمایا۔ کس طرح؟ حالانکہ آپ کے اوپر قرآن اترتا تھا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرأ علیہ، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ ابن مسعود نے عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کو پڑھ کے سناؤ، آپ پر تو قرآن اتارا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمائش کی، اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو آپ سنتے رہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو ذمہ داری کے احساس سے آپ نے فرمایا حسبک ابن مسعود، بس کر دو، یعنی اتنا زیادہ آپ کے دل پر اثر ہوا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے آنسو بہ رہے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے
کہ قرآن کی تلاوت کا سننا، قرآن کو سمجھ کر سننا، اس کے اپنے اثرات ہیں جو گھر میں اکیلے بیٹھ کر ریڈنگ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے. تو قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کر سیکھنا اور پھر اس کا سکھانا یہ دنیا کے بہترین کام ہے. سال بھر ہم اپنے دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا اگر ایک مہینہ تھوڑی محنت زیادہ کر لیں اور اس کام کے لیے بھی وقت نکالیں. قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ اس مہینے کا خاص کام دعائیں مانگنا ہے. خوب خوب فائدہ اٹھائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو ضرورت مند نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو کسی مشکل کا شکار نہ ہو؟ تو کیوں نہ ہم رجوع کریں اس ہستی کی طرف جو تمام مشکلات دور کر دے، اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے اور ان میں بھی جو ابھی اتری نہیں. یعنی دعائیں کرتا ہے جب انسان تو کئی آنے والی آفات جو ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ قبول کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانا کریں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پائیں. اس لیے دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، خواہ اس کی قبولیت دنیا میں ہو جائے یا اس کی قبولیت آخرت کے لیے محفوظ کر دی جائے یا اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جائے. دعا پوری توجہ سے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سحری کا وقت ہے جس میں انشاءاللہ روز آپ اٹھیں گے، سحری تیار کر رہے ہیں، میز لگا رہے ہیں، برتن رکھ رہے ہیں، دل دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. کیونکہ ایک تو مصلی پہ بیٹھ کے فارمل طریقے سے آپ مانگتے ہیں اور ایک انفارمل طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، دل دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کر دے، یہ میرا کام ہو جائے، یہ جو بھی آپ کی دنیا اور آخرت کی. کیونکہ مومن صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ آخرت بھی ساتھ مانگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. تو اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں خوب خوب مانگے. پھر اسی طرح افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اس وقت رد نہیں ہوتی دعا. پھر آذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اس لیے اس بارے میں ضرور کوشش کیجیے. اور روزہ ہی یہ شعور ہمیں دیتا ہے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑتے ہیں، اس رمضان میں دعائیں مانگیے کہ اللہ تو ہمیں حرام سے بچا لے اور ہر طرح کے حرام کو ہماری زندگی سے نکال دے تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. پھر اسی طرح افطاری کے علاوہ سحری کا وقت جو ہے، اس وقت سحری کرنا جو ہے وہ بھی ایک بابرکت عمل ہے. یعنی سحری کے وقت ہم دعائیں بھی کریں اور سحری بھی کریں. تو آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا بابرکت ہے، اسے نہ چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اگر آپ سحری سے پہلے دعائیں مانگ رہے تھے، اب آپ دعا چھوڑ کے سحری کھا رہے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا بندہ ایک عبادت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، اچھی طرح روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھا پی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں آپ نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا. ہم تو عموماً افطار پارٹی کرتے ہیں نا، لیکن آپ نے ان کو سحری کے وقت بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کی طرف. اور بہترین سحری کھجور کو قرار دیا. آپ نے فرمایا مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے کیونکہ اس سے آپ کو ایک انرجی ملتی ہے. تو سنت کے طور پر ایک آدھ کھجور اگر میسر ہو
تو ساتھ کھا لیجئے. پھر رمضان میں ایک اور خاص کرنے کا کام جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہے، کیونکہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں صرف اپنی ذاتی عبادتوں میں ہی مصروف ہو کر نہ رہ جائیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن کی عبادتیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، جب آپ ان کے ضروریات کا خیال کریں گے. زکوٰۃ کا حکم 82 مرتبہ آیا ہے نماز کے ساتھ. اسلام کا ایک بنیادی فرض ہے، اس لیے صدقہ خیرات دینے سے پہلے سوچئے کیا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کیونکہ جب تک فریضہ ادا نہیں ہوتا نوافل قبول نہیں ہوتے. کئی نوافل مل کر ایک فرض کے برابر بنتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا؟ اپنے زکوٰۃ کا حساب کر کے رکھ لیجئے. کیش میں دینا ہے، کسی چیز کی شکل میں دینا ہے، کچھ کرنا ہے، تیاری کر لیجئے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہر روز کچھ نہ کچھ نکالتے رہیے. بہت سی چیزیں آپ کے گھر میں ایسی ہوں گی جنہیں آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہوں گے. تو اپنے مال میں سے اپنی الماریوں کو کھولیے، اپنے سٹورز کو کھولیے، اپنے مختلف چیزوں کو، اور دیکھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک استعمال نہیں کی، سال ہر سال سے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے ایسے لوگوں کو جو آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں لیکن بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے. پھر اسی طرح فرائض کے علاوہ عام صدقہ خیرات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور پھر دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہو. جو بھی انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، کیونکہ جو آپ کی قسمت اور حصے کا ہے وہ تو آئے گا. دینے سے آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا لیکن کم نہ ہوگا. اور اس کے برعکس جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے لیے سخت وعید بھی ہے. فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مال و دولت دیتا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا. اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. پھر اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی نیکیوں کے لحاظ سے بہت اہم ہے. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں. آخری عشرے کے کام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے تھے. اب کیا ہے، نیند کم کر دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، یعنی صرف خود نہیں اوروں کو بھی ساتھ ملاتے اور عبادت میں خوب کمر کس لیتے اور خوب محنت کرتے. جدہ و شد المئزر، یعنی کمر کس لیتے، یعنی اپنے آپ کو بالکل فٹ کر لیتے کہ اب عبادت کرنا. اور اس کے لیے انسان کو ذہنی طور پر بھی تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی پروگرام کچھ طے کرے. بہت سے کام جو آپ آخری عشرے میں جا کے بازاروں کو کرتے ہیں وہ پہلے سے ہی کر لیں تاکہ آخری عشرہ کہیں اور نہیں. کسی کے افطار کرنا کرانا تو وہ بھی ابھی کر لیں، اس وقت میں ایسے شغل نہیں، یعنی وہ آخری عشرہ اور زیادہ عبادت کے لیے خالص کرنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے.
آخری عشرے کی ایک اور عبادت اعتکاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی. آپ سے بڑھ کر مصروف اور مشغول کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر ذمہ داریاں کس پر ہوں گی؟ لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت کا حال دیکھیں. ہم ذرا بھی کوئی خدمت خلق کا یا کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت تھک گیا، کون عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسی پہ بہت راضی ہیں کہ ہم بندوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عبادت عبادت ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں اس پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. اب آپ میں سے عورتوں کے لیے یہ کام واقعی مشکل ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ کریں، لیکن جس کے پاس موقع ہو یا جس کے لیے آسانی ہو، جس کے اوپر ایسی ذمہ داریاں نہ ہو چھوٹے بچوں کی یا کسی بیمار کی یا گھر میں کسی بزرگ کی یا کسی اور اسی طرح کی مثلا تعلیم دینے کی، اس صورت میں جس کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کرے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا. اور اعتکاف کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اس میں انسان روزہ بھی رکھے. تو جو لوگ روزہ نہ رکھے پھر وہ خالی اعتکاف نہیں کرتے ہوتے، یعنی مسنون اعتکاف میں روزہ بھی لازم ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس میں دنیا کے کام نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہونے کو جا رہے ہیں یا آپ بازار جا رہے ہیں یا آپ اور ذمہ داریاں جو دنیا کی ہیں انہیں نبھا رہے ہیں. اس میں اعتکاف کی روح یہ ہے کہ تبتل الیہ تبتیلا، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف راغب ہو جائے. پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. تو ظاہر بد نصیب ہے وہ جو اس کی طاق راتوں کو نہیں جاگے گا یا اس کو تلاش نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس رات کی خاص دعا بھی سکھائی گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف کر دے. رمضان کا روزہ ایک طرح کی اجتماعی عبادت بھی ہوتی ہے، ایک اتحاد کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں. ساری مسلمان سوسائٹی جو ہے یا ساری اسلامک سوسائٹی جو ہے، مسلمان معاشرہ اکٹھے ہو کر پوری دنیا میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی انسان جب خود بھوک سے ہوتا ہے روزے کی حالت میں تو دوسروں کی بھوک پیاس بھی اور دوسروں کی تکلیف بھی ضرور محسوس ہونے لگتی ہے. اس طرح روزہ نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور دوسری طرف انسانوں کی ضروریات کا احساس بھی دلاتا ہے. اور جس انسان کو دوسرے کی ضروریات کا احساس ہو گیا یقیناً اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی عمدہ ہو جائیں گے. تو باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کا بھی ایک موقع ہے. اور دوسرے انسانوں میں سب سے نمبر 1 اپنے رشتہ دار آتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کچھ دے رکھا ہوگا لیکن ان کے اپنے ہی سگے بہن بھائی پائی پائی کو ترس رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کو خاص طور پر اس مہینے میں یاد کیجئے، کیونکہ رشتہ داریوں میں جب مالی لحاظ سے بہت فرق ہو جاتا ہے تو بعض اوقات تعلقات بالکل ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ترسنے والوں کا ترسنا ہم سمجھ نہیں سکتے. روزہ جب اس میں بھوک کاٹتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقت پر بھی کھانے کو نہیں ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو یاد کیجئے، پھر اس کے بعد مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، پھر اسی طرح اور جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو، پھر اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دین کی تبلیغ میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں. کیونکہ ایک درہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دین کی تعلیم جب عام ہوتی ہے، لوگوں میں خیر پھیلتی ہے تو بہت سے لوگ نیکی میں شریک ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے لگتے ہیں، معاشرے میں ایک عام خیر پھیلتی ہے. لیکن جب تک جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. اس لیے ایک حصہ تو غریبوں یتیموں کے لیے رکھیں، لیکن دوسری طرف کچھ نہ کچھ اپنا مال چاہے معمولی ہو تھوڑا ہو اس کام کے لیے بھی ضرور نکالیے کہ دنیا بھر میں دین کی تبلیغ اور اسلام کی تعلیم کا کام ہو. پھر اسی طرح یہ ہے
کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں. وہ حدیث معروف ہے جس میں ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کے بیٹی کے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے جو سونے کے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں قیامت کے دن آنکھ کے کنگن ہو؟ اس پر اس نے وہ اتارے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جس کام میں چاہیں لگا دیں. پھر اور کرنے کا کام کیا ہے؟ آخری عشرے کا اہتمام. آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ راتوں کو خود بھی اٹھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. اور آپ رمضان کی آخری راتوں میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. یعنی رمضان میں ویسے بھی آپ سخاوت کرتے تھے، لیکن آخری راتوں میں خاص طور پر جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ تیز ہوا سے بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے تھے. تو اس حدیث کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگوں کی ملاقات سے واقعی انسان کے اندر اتنا نیکی کا شوق آتا ہے کہ وہ عام نیکی کے کاموں کی نسبت یا عام رفتار کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنی نیکی میں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملاقات کے بعد نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تیز ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے، تو کیا یہ اصول ہمارے لیے نہیں کہ ہم نیکی کی مجلسوں میں حاضر ہوں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حاضر ہوں، اور پھر یہاں سے ہمارے کاموں کی رفتار یعنی نیک کاموں کی رفتار کئی گنا زیادہ تیز ہو جائے، بنسبت اس کے کہ ہم ایک بے روح قسم کا رمضان گزاریں کہ ہاں مہینہ آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لیں اور دن بھر ہم بیٹھے رہیں، کبھی ٹیلی ویژن دیکھیں، مختلف چینل بدلتے رہیں اور پھر روزہ رکھ کر بھی بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں. تو پھر اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا رمضان کس قسم کا رمضان ہو سکتا ہے. آخری راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش. پھر اس کے علاوہ ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ اس کا ہے جس کے روزے میں ذکر الہی زیادہ ہے. اس لیے تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے کام کاج کرتے. پھر اسی طرح حقوق العباد میں سے جہاں ہمدردی اور غمخواری کرنا ہے، وہاں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کا حکم دیا ہے اور اتنا ثواب بتایا ہے کہ جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا. یعنی روزہ رکھنے والے نے جتنا اجر کمایا، مثلا اگر آپ 100 لوگوں کا روزہ افطار کراتے ہیں تو آپ کو 100 روزوں کا ثواب مل گیا. جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کبھی انسان سوچتا ہے کہ ایک تھوڑے وقت میں 1000 مہینوں جتنی نیکی کیسے کر سکتا ہے انسان. 1000 مہینے تو جیسے 83 ایئرز اور کچھ مہینے بنتے ہیں، اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی. لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ یعنی ایک روزہ نہیں ہوتا ہمارا، یعنی روزہ بھی صرف ایک روزہ نہیں ہوتا. جب ہم افطار کراتے ہیں تو کئی روزوں کا اجر پا لیتے ہیں. اسی طرح جب ایک رات وہ جاگتے اور عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب پا لیتے ہیں. اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، اور خصوصی طور پر صرف ہمدردی اور غمخواری میں مال دینا یا کوئی اچھی بات کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنی اذیتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کرو. یعنی روزے اس طرح نہ گزرے کہ جیسے عام دنوں میں ہم رہتے ہیں، بلکہ روزے کا دن اور عام دنوں میں فرق ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. روزہ ڈھال ہے، جب کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو گالی گلوچ کرے نہ بےہودہ کلام کرے. اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور لڑنا چھوڑ دے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو پھر لڑنے کو بھی دل چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں. بچے نے کچھ کہہ دیا اس کو پٹک کے جواب دیا، کسی اور نے کچھ کہہ دیا اس کو ڈانٹ دیا. تو وہ جو ایک بھوک کی اریٹیشن ہوتی ہے، اس میں بہت احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم روزہ رکھ کر پھر اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لیس الصیام عن الطعام والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا ہی نام نہیں بلکہ لغو، بیہودہ اور بے حیائی کی بات کرنے سے بھی رکنے کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ ان يدع طعامہ وشرابہ. جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے راتوں کے قیام سے سوائے رت جگہ کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا رمضان ایسا ہو کہ صرف بھوک کاٹی ہو اور صرف رات کو قیام کر کے ہم آ جائیں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو. نہیں، ہمیں شعوری کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کرنی ہے. یہ رمضان اللہ کرے کہ ایسا آئے ہمارے دل بدل جائیں، ہمارا عمل بدل جائے اور امت مسلمہ کا حال بدل جائے. اس کے لیے جب تک کوشش نہیں کریں گے کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اور وہ کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنا حال نہ بدلے. جب تک ہم اپنا حال نہیں بدلیں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، جب تک ہم بھاگ دوڑ نہیں کریں گے تو خود بخود تو کوئی نیکی نہیں ہو جایا کرتی. اس لیے جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، محنت کرنی ہے. لیکن یاد رکھیے ان سب چیزوں کے لیے قرآن کا سیکھنا فیول کا کام دیتا ہے. جس طرح گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، اسی طرح انسان کی بھی نیکی میں سستی ہونے لگتی ہے جب اس کے اندر سے قرآن کا نور بجھنے لگتا ہے یا وہ فیول نہیں ملتا اس کو. اگر ہم باقی چیزوں کو تھوڑا کٹ ڈاؤن بھی کر لیں، کچھ کام مل جل کے ایک دوسرے کے کر لیں، کچھ ابھی دن ہے رمضان میں تو رمضان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری ایسی کر لیں، کیونکہ پھر تو تراویح کا بھی وقت لگ جائے گا. تو اس تراویح کے وقت میں اگر ہم نے کچھ عید کی تیاری کرنی ہے مثلا تو وہ بھی ابھی سے اگر کر لیں. جو کچھ لینا ہے اور راشن وغیرہ کوئی اور چیزیں گھر میں جو ڈالنی ہے جا کے اپنے کچن کو سارا جائزہ لیں، اور چیزوں کا کیا کیا مجھے ضرورت ہو سکتی ہے رمضان اور عید کے لیے، ان سب چیزوں کی رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر کے رکھ لیں تاکہ یہ مہینہ جب آئے تو آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیکی کے کاموں میں تیز آندھی سے بھی زیادہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جائیں. کیونکہ تیز ہوا کیا ہوتا ہے؟ چلتی رہتی ہے اور اس کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے. یعنی تیز ہوا اڑنے کی علامت ہے نا. عام زندگی میں ہم چلتے ہیں لیکن رمضان میں اس طرح ایک بھاگ دوڑ لگانی گویا ہم اڑ رہے ہوں نیکی کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک بس کی رفتار، ایک گاڑی کی رفتار، ایک جہاز کی رفتار میں فرق ہے نا. اگر عام دنوں میں ہم نیکی کو گاڑی کی رفتار سے کرتے ہیں تو رمضان میں اسے جہاز کی رفتار سے کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے کمر باندھ لینا ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوں تھوڑی تھوڑی اہم باتیں نوٹ کر لیں تاکہ رمضان گزر بھی جائے تو اپنی وہ ڈائری یا وہ حصہ جو ہے کبھی کبھی دوہرا لیں کہ میں نے کیا اپنے سے عہد وعدے کیے تھے، کیونکہ بعد میں پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو آئندہ 11 مہینوں میں ان چیزوں کو دوہرا کے ذہن میں تازہ رکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ موبائل جو ہیں بند کر لیں، کیونکہ علم کی مجلس میں جب میوزک بجتا ہے تو وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ فرشتے بھی چلے جائیں کہ یہاں سنجیدگی نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک سنت پر عمل نہیں کریں گے کہ آپ کی جو مجالس علم ہوتی تھی وہ اس طرح خاموش ہوتی تھی کہ بعض اوقات پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کا جو اثر لیا وہ آج ہم میں نہیں، کیونکہ ہم میں سیکھنے کے لیے وہ سنجیدگی ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان مبارک کے نام سے کیسٹ موجود ہے جس میں ساری باتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. آپ نے تو سن لیا لیکن دوسروں کو گھر میں سنانے کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طرح گھر میں سننے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ چاہیے تو وہ ریکارڈڈ اویلیبل ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ٹائم پر انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی تو وقت پر آ جائیں، کیونکہ جب آپ دیر سے آتے ہیں تو ادھوری بات پوری طرح نہیں سمجھ میں آتی اور کچھ نہ کچھ حصہ محروم رہ جاتا ہے. تو 50% کیوں لے کے جاتے ہیں، 80% کیوں 100% لے کر جائیں، جو بھی اجر و ثواب ہو
اور پورا قرآن پوری طرح سنیں. اور اس کے علاوہ جن بہنوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ محفل شروع ہو چکی ہے، ان بہنوں کو اگر آپ بتائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کو کر لینے والا. اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص آتا ہے اور وہ ایک نیکی کا عمل کرتا ہے تو آپ اس کے عمل میں پورے پورے حقدار ہیں. جتنا اجر اس کو ملے گا ساتھ آپ کو ملے گا. اور صرف ایک فون کال سے، صرف ایک کسی کو جا کے وزٹ کر کے لانے سے کیا ہوگا کہ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے آئیں گے ان سب کی نیکی، ان سب کا نیک عمل، جتنا ان کو اجر و ثواب اتنا ہی ساتھ ساتھ آپ کو. تو اس مہینے میں چونکہ تیز ہوا سے بڑھ کر تیزی کرنی ہے نیک عمل میں اور ہر موقع سے فائدہ انشاءاللہ اٹھانا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی پھر آپ پوری توجہ کریں گے. میں چند باتیں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں. یہ چیزیں آپ کو عملی طور پر رمضان گزارنے میں مددگار ہوں گی، کیونکہ یہ موقع ہے نا، بہت غنیمت موقع ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی قسم کی سستی کریں اور یہ موقع جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی نیت دیکھیں کہ روزہ رکھنے میں اور دیگر عبادات میں ہماری نیت کیا ہے، ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ چھوٹا عمل بھی اچھی نیت کے ساتھ بہت بڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور بہت بڑی بڑی قربانیاں نیت کی خرابی کے ساتھ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا. پھر اسی طرح دوسری چیز قیام اللیل ہے. قیام اللیل میں آپ میں سے جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں، تو میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے پھر وتر کی نماز بھی ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. بعض اوقات ہم تراویح پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اچھا وتر صبح پڑھ لیں گے یا وتر گھر جا کے پڑھ لیں گے. یا جن مسجدوں میں خاص طور پر دعا ہوتی لمبی ہوتی ہے، ذرا وتر بھی طویل ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر عموماً سستی کر لی جاتی. تو یہ صرف ایک یاد دہانی کے طور پر کہ اگر ہم وتر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمازوں میں کوشش کہ اول وقت کی نماز پڑھیں گے. یعنی نماز تو الحمدللہ آپ سب پڑھتے ہی ہوں گے، اور اس میں یہ کہ اول وقت کی نماز کی طرف خصوصی توجہ. پھر یہ کہ قرآن پاک میں کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ناظرہ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، یعنی قرات یا تلاوت جو ہے. اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ فجر کا ہے. اگر آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو سحری کے وقت میں 2 اہم کام کر سکتے ہیں. ایک تو استغفار کی کثرت، یعنی اس وقت کی تسبیح آپ استغفار کر لیں. آپ اگر اس وقت مزید نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سحری لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام آپ کی ذمہ ہے، تو چلتے پھرتے استغفار کو لازم کر لیں. کیونکہ تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا تھا سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کثرت سے استغفار کریں. دوسری بات، وہ جو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھ کے وضو سے پہلے پڑھتے تھے، کوشش کریں کہ اسی طرح پڑھ سکے. اگر زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی تو کہیں پر لکھ کر لگا دیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ سنت پر عمل ہو جائے گا. اب ہوتا کیا کہ عام طور پر خواتین کیا کرتی ہیں، آپ نے سحری کی، مرد حضرات تو چلے گئے مسجد، آپ پیچھے سے کچن صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچن ہو جائے گا صاف، ہٹ جائیے وہاں سے، آئیے مسواک بہت اچھی طرح کیجیے اور اچھی طرح وضو کیجیے اور طویل فجر کی نماز پڑھیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ساری نمازوں میں لمبی پڑھتے تھے. افسوس یہ کہ ہمیں قرآن کا اتنا حصہ یاد نہیں، لیکن جو بھی لمبی صورت یاد ہے اس کو اس میں پڑھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز جو اس سے پہلے کرنے کی ہے وہ تلاوت قرآن ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کو مس نہ ہونے دیں. جتنی توفیق ہے، جو لوگ زیادہ تیز پڑھ سکتے ہیں وہ کم از کم پارہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سورج نکلنے سے پہلے تک آپ کیا کریں، فجر کی نماز اور تلاوت میں وہ وقت گزاریں، اور بہت عبادت کا بہترین وقت ہے. پھر اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو آپ کیا کریں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں مسنون اذکار وہ کر لیں. صبح شام کے مسنون اذکار یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، آپ مسنون دعاؤں کی کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے نام سے الہدا سے شائع کی گئی ہے. اس میں ان دعاؤں کی سند، فضیلت، پڑھنے کا طریقہ اور اردو اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. تو اگر زبانی نہیں آ تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں. پھر کیا ہے کہ سورج نکل آیا، اگر اس وقت آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں یہ ذکر اذکار کر کے تو 2 نفل جو ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ اٹھے. لیکن اگر بیچ میں آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے
یا کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں، کر کے آ کے 2 نفل ضرور پڑھ لیں، کیونکہ وہ جو 2 نفل ہیں وہ دن بھر کے لیے کافی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سے آپ کے کام اپنے ذمے لے لے گا. اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہلکی سی دعا کر کے پھر آپ کچن میں چلے جائیں. اب آپ دیکھیں گے اب آپ جو کچن میں جائیں گے برکت بھی ہوگی، راحت ہوگی، دل کی عجیب خوشی ہوگی. لیکن جب ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور عبادات کو پس پش ڈالتے ہیں، پہلے وہ پکانے کھانے میں لگے رہے، پھر سنبھالنے میں لگے رہے، پھر جب نماز کو وہ سورج نکلنے والا ہو گیا جلدی جلدی نماز پڑھی، اس نماز میں کوئی لذت نہیں. پھر اتنے میں بچے جاگ گئے، کوئی اور کام ہو گیا، پھر ان میں لگ گئے، پھر قرآن پڑھنا رہ گیا. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کاموں میں سے، کیونکہ انسان کہتا ہے یہ تھوڑا سا جلدی سے سمیٹ لوں بس پھر میں فارغ ادھر سے ہو جائیں گے، چھوڑیے اس کو، پہلے ادھر سے فارغ ہوئیے. پھر اس کے بعد آپ اپنا آرام سے جو بھی کچن وچن سنبھالنا ہے جو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں آنے کی تیاری کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کچھ اور وقت بیچ میں ہے، ہر ایک کی چونکہ مصروفیات فرق ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا یہ ٹپس دے رہی ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے آپ تو اس سے بہتر پروگرام رکھتے ہوں، لیکن شاید میرے جیسوں کو کچھ ضرورت ہو اپنے آپ کو روٹین میں اس طرح لانے کی، تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ذکر اذکار چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. گھر کو سمیٹ سنبھال لیجئے، پھر آپ آ جائیے، پھر آپ یہاں قرآن پاک سنتے ہیں. کیونکہ علم کے رستے پر ایک ایک قدم جو انسان نکل کر آتا ہے اس کا بے پناہ اجر ہے، اور مل بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک اور ہی برکت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہاں اگر کوشش کریں ظہر کی نماز پڑھ کر جائیں، اگر یہاں نہیں تو گھر جا کر فوراً ہی پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آرام کرنا ہے کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ پھر شام کی عبادت جو ہے رات کی اچھی ہو. تو پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنی روٹین کا کام کر سکتا ہے. پھر خاص طور پر افطار کے قریب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روحانیت کی طرف پھر لائیں، افطاری لگا لیں، کر لیں جو بھی کرنا ہے. 5 منٹ دیں، 3 منٹ دیں، 2 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، حسب توفیق جو کسی کو اویلیبل ہے. کہیں پر بھی ہیں آپ، اپنے گھر میں یا کہیں افطار کرنے گئے ہیں یا کوئی آپ کی طرف آیا ہے یا آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، افطار سے پہلے کے چند لمحے انتہائی قیمتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں پھر دعا کی طرف رجوع کریں. اور جو دعاؤں کی کتاب جیسے قرآنی اور مسنون اذکار کی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں سے اگر آپ ساری پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ساری نہیں پڑھ سکتے تو 5-7 پڑھ لیں، پھر اگلے دن اگلی 5-7، جتنا جس کو توفیق ہے. ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں، کچھ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں. اب جن کے پاس جتنی فراغت ہے اتنا ان کا حساب ہے، تو وہ اتنا زیادہ آپ توجہ ادھر کر لیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو تازہ دم کریں کہ آپ قیام اللیل کر سکیں، اور وتر ساتھ اس کے پڑھیں تو اس سے پوری رات کا قیام جو ہے اس کا اجر ملے گا. اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی اپنی روٹین ہے، اور بیچ میں جو اوقات آپ کو اور کاموں کے لیے ملتے ہیں، مثلا اگر کسی مریض کی عادت کرنا ہے یا اور تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن سوشلائزنگ سے پرہیز کریں اس مہینے میں. صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اجنبی ہو جاتے تھے رمضان میں، میل ملاقاتیں چھوڑ دیتے تھے، الا یہ کہ کوئی بیمار کی عادت ہو یا کسی مسکین کا خیال کرنا ہو یا کوئی اور ایسا ہی کسی کی خدمت کا کام ہو. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے کلچر میں کیا ہوا کہ وہ اصل جو سنتیں تھیں وہ رہ گئیں اور کچھ اور چیزیں آ گئی. یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میل ملاقات کا مہینہ ہے، یا افطاریوں پہ جا رہے ہیں یا بلا رہے ہیں یا رات بھر جاگ رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ایک رونق میلہ ہے. تو ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اپنے ایمان کی تجدید، اپنی عبادت میں روٹین میں لانے کی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ دیا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہی کام آپ شوال میں کریں، کسی اور مہینے میں کریں، وہ اجر و ثواب اور برکت نہیں پائیں گے جو اس مہینے میں ہوگی. کہ اس میں اول اشرہ جو ہے رحمت کا اشرہ ہے، پھر بخشش کا اشرہ ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے خوب فائدہ اٹھانا ہے. اسی طرح رمضان میں ذاتی عبادات پر توجہ دینے کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. گویا رمضان مبارک حقوق العباد کی طرف توجہ دینے کا مہینہ بھی ہے. رمضان کا روزہ ایک اجتماعی عبادت ہے جو مسلمانوں میں باہم اتحاد کی فضا پیدا کرتا ہے. روزے کی وجہ سے جب بندہ خود بھوک محسوس کرتا ہے تو دوسروں کی بھوک اس کو زیادہ بہتر طور پر محسوس ہو سکتی ہے. روزہ جہاں انسانی نفس کا تزکیہ کرتا ہے وہاں انسانوں کے باہمی تعلقات کو بھی بہتر بنانے کی فضا مہیا کرتا ہے. اور ہمارا دین تو ہمیں سب کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا پیغام دیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے.
اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ عورت اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اللہ کی راہ میں سعی کرنے والے کی مانند ہے، یعنی خاص طور پر بیواؤں اور حاجت مندوں کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اس شب بیدار شخص کی مانند ہے جو عبادت اور شب بیداری میں سستی نہیں کرتا، اور اس روزہ دار کی مانند ہے جو دن کو کبھی افطار نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے بازو میں بھوکا رہے، یعنی اپنے آس پاس دائیں بائیں اپنی بلڈنگ میں اپنے ایریے میں دیکھے کہ کوئی اور ضرورت مند تو نہیں، کون کس حال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ممکن کیوں نہ ہو، یعنی اگر ایک کھجور تک بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح روزہ افطار کرنا، آپ نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے، یعنی روزہ رکھنے والے کے روزے کا اور جہاد کرنے والے کے جہاد کا۔ پھر اسی طرح بیمار کی عیادت، یعنی رمضان کے مہینے میں عام ملاقاتوں کی نسبت ضرورت کی ملاقاتیں باقی رہنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو۔ پھر حقوق العباد کی ادائیگی میں دوسروں کا خیال رکھنے کے علاوہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں ہے ہم میں ہمت توفیق، ہم صرف اپنا روزہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم ان کو اذیتوں سے بچائیں۔ کسی کو دکھ تو نہ دیں، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نہ دیں، لیکن کامیاب ہے وہ شخص جو دوسروں کو اپنی تکلیف اور اذیت سے محفوظ رکھتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ اور پھر ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کا احترام، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اور روزے میں اس کی تربیت اور بہتر طور پر ہو سکتی ہے، کیونکہ زبان کو جھوٹ سے، چغلی سے، ہر چیز آپ کو بچانا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کر، یعنی روزے کا دن جو ہے وہ دوسرے دنوں سے مختلف نظر آنا چاہیے، اس کی روٹین، اس کے کام، اس کا پروگرام، سب کچھ۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور دوسروں کو ستانا نہیں چھوڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں۔ اسی طرح خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے پرہیز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جواب نہیں دوں گا۔ اور پھر اس حدیث میں خاص طور پر لغو سے بچنے کے لیے کہا گیا، بےہودہ باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ بےہودہ باتیں کیا اور لغو کیا ہے؟ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بس محض گپ شپ۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ روزے میں ٹائم کچھ بچ جاتا ہے، کھانا کھانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، تو دن میں جب کچھ کھانا نہیں ہوتا تو وہ کھانے میں جتنا ٹائم ہمارا لگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، فون اٹھا لیتے ہیں، ادھر بات کر ادھر کر، فالتو باتیں، فضول باتیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح رفث سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس رمضان میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر خشوع پیدا ہو رہا ہے، ہماری عبادات بہتر ہو رہی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم اپنے اذیتوں کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہیں تو تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو کچھ حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر لاؤ، ہم ممبر لائے، جب آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری پہ رکھا فرمایا آمین، جب نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے
جس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کر سکا. اس کے جواب میں آپ نے آمین کہی. آپ خود سوچئے کہ اگر دعا مانگنے والے جبریل علیہ السلام ہوں اور اس پر آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو تو پھر اس کی قبولیت کیوں نہ ہوگی. پھر اسی طرح جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اس پر آپ نے جواب میں آمین کہا. تیسری سیڑھی پر جبریل علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. تو اس کے جواب میں بھی آپ نے آمین کہا. گویا ہم سب کو اپنا اپنا احتساب خود کرنا ہے, اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے اور کوشش کر کے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو ہماری بخشش کا سبب بنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین کر دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب سے اس کو دور کر دے. جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہم نے کی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے, ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس قرآن سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں پر آنا ہمارے لیے آسان فرما دے, ان راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دے, ہمیں اس کام میں بہترین مددگار عطا کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول کر دینا اور یہ رمضان واقعی ایسا گزرے کہ ہماری گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکی ہو. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں, مالوں میں, اولادوں میں برکت پیدا فرما. دنیا اور آخرت کی خیر و سعادت عطا فرما. جن لوگوں نے اس محفل کے لیے کوشش کی ہے, جنہوں نے محنت کی ہے, یا اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو باہم جوڑ دے اور ہم سب کو مل جل کر نیکی کے راستے پہ آگے بڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.